بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ عورت نے شرما کر سر جھکا لیا، پھر منہ پھیر لیا۔ میں اس کے پیچھے پڑ گیا، اسے ڈرایا بھی اور اسے یہ بھی کہا کہ تمہارے اس شاہ کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں، نہ کوئی جن یا چڑیل اس کے قبضے میں ہے۔ اس عورت کے خاوند پر میری باتوں کا کچھ ایسا اثر ہوا کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ عابد شاہ نے اس کے ساتھ جیسا تیسا بھی سلوک کیا ہے، سچ سچ بتا دے اور وہ اسے بخش دے گا۔ میں 7-8 دنوں سے شاہ جی کے پاس جا رہی ہوں۔ عورت آخر بول پڑی، 4 مرتبہ شاہ جی نے یہ کہہ کر میری عصمت لوٹی ہے کہ یہ جنات کی خواہش ہے۔ یہ کہتے تھے کہ جب تک یہ فعل نہیں ہوگا میرا خاوند ان عورتوں کے جال میں سے نہیں نکلے گا۔ سن لیا تم نے؟ میں نے عورت کے خاوند سے کہا، اس بے غیرتی میں نہ اس کا قصور ہے نہ تمہاری بیوی کا، یہ تمہارا قصور ہے۔ یہ ان 2 عورتوں کا اثر تم سے زائل کرنے یہاں آئی ہے، جن کے ساتھ تم نے یارانہ گانٹھ رکھا ہے۔ یہ اب تمہاری نہیں، اس شاہ کی بیوی ہے۔ تم جیسے آدمیوں کی بہنیں بھی تمہاری طرح یارانے لگا لیتی ہیں۔ میں نے اسے بہت ہی شرمسار کیا، اسے یہ دھمکی بھی دی کہ میں کبھی ادھر سے آؤں گا اور دیکھوں گا کہ اپنی بیوی کے ساتھ تمہارا کیا سلوک ہے۔ اگر میں نے دیکھا کہ تم اپنے راستے سے ہٹے نہیں تو پھر مجھ سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ میں اس وقت تمہیں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ جاؤ اپنی عزت کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اس کی بیوی بہت ہی ڈری ہوئی تھی، میں نے اسے بھی تسلیاں دی، لیکن وہ اپنے خاوند کے ساتھ نہیں جا رہی تھی۔ آخر خاوند نے قسم کھا کر کہا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب وہ اس کے ساتھ چلے، اسے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ وہ دونوں چلے گئے اور عابد شاہ میرے پاس کھڑا رہا۔ وہ جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو عابد شاہ نے مجھے کہا، میرے رنگ میں بھنگ ڈال کر تم نے کیا حاصل کر لیا ہے؟ اب یہ بتا دو کہ تم کون ہو۔ مجھے اگر یہاں رکنا ہوتا تو تمہیں خود پتا چل جاتا کہ میں کون ہوں۔ میں نے کہا، میں تو شغل کے لیے رک گیا تھا، میں جا رہا ہوں، تم چلے ہی جاؤ تو اچھا ہے۔ اس نے کہا، تم اگر یہ امید لے کر جا رہے ہو کہ یہ آدمی اور اس کی بیوی مجھ سے متنفر ہو گئے ہیں اور اب میرے قریب نہیں آئیں گے تو یہ امید یہیں پھینک جاؤ۔ کل شام تک یہ میاں بیوی میرے پاؤں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ میں جب زبان کا جادو چلاؤں گا اور ہاتھ کی صفائی دکھاؤں گا تو یہ خاوند خود اپنی بیوی کو میرے پاس چھوڑ جائے گا۔ مسجد میں بیٹھا ہوا مولوی جو کتاب نکال کر لوگوں کو غیب کا حال بتاتا ہے، وہ بھی میری طرح فریب کار ہے۔ ان پیروں کے تعویذ کاغذ کے پرزوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ دیہاتی لوگ اس قدر مجبور اور لاچار ہیں کہ جھوٹے سہارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ اگر میں اس خاوند کی جگہ ہوتا تو میں تمہیں یہیں قتل کر دیتا۔ میں نے کہا، اسی لیے تم جنوں اور چڑیلوں سے نہیں ڈرتے کہ تم میں مجھ جیسے آدمی کو قتل کرنے کی طاقت اور جرت ہے۔ میں مبلغ یا اصلاح کار نہیں تھا کہ اس آدمی کو یہ سمجھانے کے لیے وہاں رک جاتا کہ وہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اس سے مجھے یہ فائدہ ضرور ہوا کہ میرے حوصلے میں مزید جان پیدا ہو گئی۔ میں نے عابد شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور وہاں سے چل پڑا۔ چلتے چلتے میرا دماغ اس عامل اور اس عورت کے خاوند پر ہی اٹکا رہا۔ عابد شاہ نے ٹھیک کہا تھا کہ ان عاملوں، شاہ صاحبوں، کتاب نکالنے والے مولویوں اور پیروں کی منڈی کو انگریز کا قانون بھی بند نہیں کر سکتا۔ سوچتے سوچتے میرا دماغ کسی اور طرف چل پڑا۔ میں سوچنے لگا کہ میری زندگی اب چوری ڈکیٹی اور قتل کی وارداتوں میں گزرے گی اور پھانسی سے بھاگے بھاگے پھرنے میں مجھے معلوم نہیں کیسے کیسے جرائم کا سہارا لینا پڑے گا۔ کیوں نہ میں کسی دور دراز گاؤں میں پیر یا عامل بن کر بیٹھ جاؤں۔ مجھے معلوم تھا کہ باقی زندگی مزے میں گزرے گی، لیکن اس کاروبار کے لیے مجھے چند ایک آدمیوں کی ضرورت تھی جو لوگوں میں میری کرامات مشہور کرتے اور لوگوں کو پھانس پھانس کر میرے پاس لاتے۔ ابھی تو میرا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ سب سے پہلے تو مجھے اپنا ایک ٹھکانہ بنانا تھا۔ اس سے پہلے یہ ضروری تھا کہ میں 3-4 سال کہیں رپوش رہوں تاکہ لوگ مجھے بھول جائیں۔ رپوشی کے لیے فرنٹیئر کا قبائلی علاقہ ہی موزوں تھا۔ میرے قدم تیزی سے اٹھنے لگے۔ میں اگلی رات اس وقت راولپنڈی شہر میں پہنچ گیا جب بازار بند ہو چکے تھے اور لوگ گھروں کو جا رہے تھے۔ میں تھک کر چور ہو چکا تھا۔ لاریوں کے اڈے پر گیا، وہاں ایک آدمی سے کہا کہ مجھے کوہاٹ جانا ہے۔
اس نے بتایا کہ بہتر ہے کہ میں ریل گاڑی سے جاؤں۔ میں ریلوے اسٹیشن چلا گیا، میرے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی، البتہ پکڑے جانے کا خطرہ ہر وقت میرے سر پر موجود رہتا تھا۔ مجھے یہ اطمینان تھا کہ پولیس کے پاس میری جو تصویر ہے وہ میرے موجودہ چہرے سے نہیں ملتی۔ میری داڑھی خاصی بڑھ چکی تھی اور میں نے سر پر مشین پھروا دی تھی۔ اتفاق سے میں ریلوے اسٹیشن اس وقت پہنچا جب کوہاٹ والی پیسنجر ٹرین چلنے والی تھی۔ میں نے ٹکٹ لیا اور ٹکٹ بابو نے کہا، مولوی صاحب آپ دوڑ کر پہنچے، گاڑی چلنے میں چند منٹ رہ گئے ہیں۔ میں دوڑ پڑا، ریل گاڑی باہر والے پلیٹ فارم پر کھڑی تھی۔ میں جب گاڑی سے کچھ دور ہی تھا تو گاڑی چل پڑی۔ میرے پہنچنے تک گاڑی کی رفتار تیز ہو چکی تھی۔ میں آخری ڈبے میں چڑھ گیا۔ یہ چھوٹا سا کمپارٹمنٹ تھا جو عام سواریوں کے لیے معلوم نہیں ہوتا تھا۔ میں اب وہاں سے اتر کر مسافروں کے کسی ڈبے میں نہیں جا سکتا تھا۔ ایک آدھ منٹ بعد ایک اور آدمی اس ڈبے میں آ چڑھا۔ اس کے کپڑے دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ یہ اس گاڑی کا گارڈ ہے۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا کہ یہ اس کا ڈبہ ہے اور مجھے اس میں سوار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ چلتی گاڑی سے یہی ڈبہ سامنے آیا تو میں سوار ہو گیا۔ اگلے اسٹیشن پر اتر جاؤں گا۔ میری داڑھی دیکھ کر گارڈ نے میرا خاصا احترام کیا، کہنے لگا کہ گاڑی گولڈا رکے گی، وہاں سے آپ کسی دوسرے ڈبے میں چلے جائیں۔ یہ گارڈ مسلمان تھا۔ اس کے پوچھنے پر میں نے اسے بتایا کہ میں کوہاٹ جا رہا ہوں۔ میں نے جھوٹ بولا کہ میرا بھائی فوج میں ہے اور اس کی پلٹن کوہاٹ چھاونی میں ہے، میں اسے ملنے جا رہا ہوں۔ آپ پہلے بھی کبھی کوہاٹ گئے ہیں؟ گارڈ نے پوچھا۔ نہیں، میں نے جواب دیا، پہلی بار جا رہا ہوں۔ ایک خیال رکھنا مولوی صاحب، گارڈ نے کہا، آج کل پٹھان قبائلیوں اور انگریزوں کی فوج کی لڑائی زور و شور سے ہو رہی ہے۔ کوہاٹ چھاونی ہے، وہاں کوئی خطرہ نہیں، لیکن شہر اور چھاونی میں پٹھان مزدوری کرتے ہیں اور ویسے بھی گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ ان میں زیادہ تعداد انہی قبائلیوں کی ہوتی ہے جو انگریزوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ آپ جب شہر کی سیر کو نکلیں یا کسی ہوٹل میں چائے پینے بیٹھیں تو کسی پٹھان کو پتہ نہ چلنے دیں کہ آپ کا بھائی فوج میں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ ایسے طریقے سے قتل ہو جائیں کہ قاتل کا سراغ ہی نہ ملے، آپ اغوا بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ قبائلی پٹھان انگریزوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ہمارے گاؤں کے جو آدمی فوج میں تھے وہ فرنٹیئر کی لڑائی کی باتیں سنایا کرتے تھے۔ اس لڑائی کو ہمارے علاقے میں فرنٹیئر کلام کہتے تھے۔ قبائلی 100 سال سے لڑ رہے تھے۔ اس گارڈ نے قبائلیوں اور انگریزوں کی لڑائی کی بات کی تو میں نے سوچا کہ اس سے میں قبائلی علاقے کے متعلق معلومات لے لوں۔ مجھے وہیں جانا تھا لیکن میں اس علاقے سے بالکل ناواقف تھا۔ یہ لڑائی کہاں لڑی جا رہی ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ بنو سے آگے، اس نے بتایا۔ بنو کہاں ہے؟ کوہاٹ سے 80 میل دور، اس نے جواب دیا۔ پھر میں اس سے پوچھتا رہا اور وہ مجھے بتاتا رہا۔ اس نے کچھ باتیں میرے پوچھے بغیر بتا دیں۔ یہ گارڈ بڑا جذباتی مسلمان معلوم ہوتا تھا۔ اس نے قبائلی پٹھانوں کی جنگ کی تاریخ سنا ڈالی جو مختصر یوں ہے کہ مغلیہ خاندان کے زوال کے بعد انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت ہندوستان کے حریت پسند مسلمان ان علاقوں میں چلے گئے جنہیں ہم آج صوبہ سرحد کہتے ہیں۔ انگریزوں نے ہندوستان پر تو قبضہ کر لیا لیکن صوبہ سرحد کی طرف بڑھے تو وہاں مسلمانوں نے ان کے چھکے چھڑا دیے۔ انگریزوں نے صوبہ سرحد کا کچھ علاقہ فتح کر لیا لیکن وہ قبائلی علاقہ جو آج تک آزاد ہے انگریزوں کے قبضے میں نہ آ سکا۔ پٹھان صرف رائفلوں سے مسلح ہوتے تھے۔ رائفل کی ایک گولی کے جواب میں انگریزوں کی طرف سے پورا توپ خانہ گولہ باری کرتا تھا۔ اس دور کے چھوٹے چھوٹے ہوائی جہاز بمباری بھی کرتے تھے۔ انگریزوں نے قبائلی علاقے میں چھاونیاں اور کسی پہاڑی کی چوٹی پر چھوٹی چھوٹی پوسٹیں بھی بنا لی لیکن ان کے باہر پٹھانوں کی اپنی حکمرانی تھی۔ انگریزوں کا حکم چھاونیوں اور پوسٹوں کے اندر تک ہی محدود تھا۔ قبائلی پٹھانوں نے اپنی آزادی کے لیے اگست 1947 تک جنگ جاری رکھی تھی۔ یہ قبائلی پٹھان ہی تھے جنہوں نے ہندوستان کے اس خطے میں اسلام کا پرچم سر بلند رکھا۔ میں دوسری جنگ عظیم سے بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت قبائلیوں کی جنگ آزادی پورے عروج پر تھی۔ ریلوے کے اس گارڈ نے مجھے بتایا کہ بنوں پر قبائل اکثر شب خون مارتے اور ہندوؤں اور سکھ تاجروں کو لوٹ لے جاتے تھے۔ اسی طرح وہ دوسری چھاونیوں اور پوسٹوں پر بھی حملے کرتے اور اسلحہ بارود اٹھا لے جاتے تھے۔ افسوس یہ ہے کہ انگریزوں کی فوج میں مسلمان بھی بہت سی تعداد میں ہیں۔ گارڈ نے کہا، یہ مسلمان فوجی اپنے پٹھان بھائیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ آپ اپنے بھائی سے کہیں کہ فوج سے نکل آئے، وہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے۔ میں آپ کی باتوں
باتوں سے اتنا متاثر ہوا ہوں کہ میرے جی میں آتی ہے کہ قبائلی علاقے میں چلا جاتا ہوں اور ان کے ساتھ مل کر انگریزوں کے خلاف لڑوں۔ میں نے یہ اس لیے کہا کہ اگر اسے معلوم ہے تو مجھے بتا دے کہ میں قبائلی علاقے میں کس طرح پہنچ سکتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا اگر آپ کو معلوم ہو تو مجھے بتائیں کہ میں ان مجاہدوں سے کس طرح مل سکتا ہوں، میں اپنے بھائی کو فوج سے نکال لوں گا۔ ہاں میں آپ کو بتا سکتا ہوں، گارڈ نے کہا، اگر آپ پٹھانوں کے جہاد میں شامل ہو جائیں تو آپ اپنا گھر جنت میں بنائیں گے۔ کوہاٹ سے آپ بنو چلے جائیں، کوہاٹ سے آپ کو بنو تک لاری مل جائے گی۔ بنو شہر میں آپ کسی نان بائی یا چائے والے کے پاس ٹھہرنا، وہاں چھوٹی چھوٹی سرائیں بھی ہیں، آپ وہاں ٹھہریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وہاں باہر سے آئے ہوئے پٹھان 1-2 راتوں کے لیے ٹھہرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کھل کر بات کریں کہ آپ پنجاب سے صرف اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ آپ ان کے جہاد میں شریک ہوں گے۔ وہ مجھ پر یہ شک بھی کر سکتے ہیں کہ میں انگریزوں کا جاسوس ہوں۔ میں نے کہا۔ گارڈ ہنس پڑا اور بولا، پٹھانوں میں جا کر کوئی جاسوس کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جب کبھی آپ پر جاسوسی کا شک پکا ہو جائے گا تو 3-4 گولیاں آپ کے سینے سے پار ہو جائیں گی۔ اگر باپ کو شک ہو کہ اس کا بیٹا جاسوس ہے تو باپ بیٹے کو گولی مار دے گا۔ گولڈا راولپنڈی سے کوئی اتنا دور تو نہیں، لیکن گاڑی گول دائرے میں گھوم کر جاتی ہے اور کئی میل چڑھائی ہے، اس لیے گاڑی کی رفتار بہت کم تھی۔ گولڈا پہنچنے تک گارڈ اپنی بات مکمل کر چکا تھا اور میں نے اس سے جو کچھ بھی پوچھنا تھا وہ میں پوچھ چکا تھا۔ گاڑی گولڈا اسٹیشن پر رکی۔ مولوی صاحب، گارڈ نے کہا، جی نہیں چاہتا کہ میں آپ کو دوسرے ڈبے میں بھیجوں، لیکن مسافر کو گارڈ کے ڈبے میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، آپ مسافروں کے کسی ڈبے میں چلے جائیں۔ میں ساتھ والے ڈبے میں چلا گیا۔ اس زمانے میں گاڑیوں میں رش تو بہت دور کی بات ہے، صرف چند ایک مسافر سفر کرتے تھے۔ میں جس ڈبے میں بیٹھا اس میں 5 یا 6 مسافر تھے۔ وہاں اپنے آپ کو چھپائے رکھنا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا، لیکن رات کا وقت تھا۔ میرے پاس ایک خیز تھا جو میں نے اوپر ڈالا اور سیٹ پر سو گیا۔ میری آنکھ اس وقت کھلی جب گاڑی کوہاٹ کے ریلوے اسٹیشن میں داخل ہو رہی تھی، اس کے ساتھ ہی صبح بھی طلوع ہو رہی تھی۔ میں جلدی باہر نکلا اور ریلوے اسٹیشن سے باہر چائے کی پہلی دکان نظر آئی، وہاں جا بیٹھا۔ ناشتے کے دوران میں نے وہاں بیٹھے ہوئے ایک پٹھان سے پوچھا کہ بنو کے لیے مجھے لاری کہاں سے ملے گی۔ اس پٹھان نے مجھے وہ راستہ تو بتا دیا جو لاریوں کے اڈے تک جاتا تھا، لیکن اس نے مجھے گور کر دیکھا اور پوچھا کہ تم فوجی ہو؟ نہیں، میں نے اسے جواب دیا، فوج کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، میں کہیں اور جا رہا ہوں۔ کہاں؟ پٹھان نے پوچھا۔ بنو میں تمہارے کوئی رشتہ دار ہیں؟ اگر وہاں تمہارے کوئی رشتہ دار ہیں تو وہ ضرور فوجی ہوں گے، تم وہاں کے رہنے والے نہیں ہو۔ میں اسے بتانا نہیں چاہتا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، ابھی مجھے کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ پٹھان انگریزوں کا آدمی بھی ہو سکتا تھا، لیکن وہ میرے پیچھے ہی پڑ گیا۔ میں پھر بھی ٹالتا رہا۔ آخر اس نے مجھے اس قسم کے تانے دینے شروع کر دیے کہ تم اتنے جوان قسم کے مسلمان ہو، تم نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، لیکن تم نے اپنا دین اور ایمان انگریز کے ہاتھ بیچ ڈالا ہے۔ تم جیسے جوان کو علاقہ غیر میں چلے جانا چاہیے جہاں مسلمان فرنگیوں سے لڑ رہے ہیں۔ اس کی آنکھیں غصے اور جذبے سے لال ہو گئیں۔ اس نے اور بھی بہت سی باتیں کی۔ میں مجبور ہو گیا کہ اسے بتا دوں کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ میں نے اسے آخر بتا ہی دیا، لیکن یہ نہ بتایا کہ میں مفرور مجرم ہوں۔ میں نے کہا کہ پٹھانوں کے جہاد کے قصے سن کر میں ادھر آ گیا ہوں، لیکن آگے کے راستوں سے ناواقف ہوں۔ پٹھان نے میری ران پر بڑی زور سے ہاتھ مارا اور بولا، تم نر کے بچے ہو، میں تمہیں وہ راستہ دکھاؤں گا۔ تم رائفل چلانا جانتے ہو، وہاں جا کر ڈر تو نہیں جاؤ گے؟ میں نے اسے غصے سے کہا کہ میں رائفل چلانا جانتا ہوں اور ایسے بہت سے کام کر سکتا ہوں جو تم نہیں کر سکتے۔ وہ میرے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ جب میں ناشتہ کر کے پیسے دینے لگا تو اس پٹھان نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میرے ناشتے کے پیسے اس نے دیے، کہنے لگا کہ تم میرے وطن میں مہمان ہو۔ وہاں سے وہ میرے ساتھ چلا اور کوہاٹ کے قریب جنگل کھیل گاؤں میں لے گیا۔ مجھے اپنے گھر میں بٹھا کر وہ کہیں چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ 2 پٹھان تھے جن میں ایک خاصا بوڑھا تھا۔ ان دونوں پٹھانوں نے مجھ سے میرے متعلق بہت سی باتیں پوچھی۔ میں نے انہیں یہی بتایا کہ میں جہاد کا جذبہ لے کر آیا ہوں۔ میں نے اپنے کپڑوں کے نیچے ہاتھ ڈالا، ریوالور اور چاقو نکال کر ان کے آگے رکھ دیا۔ انہیں بتایا کہ میں یہ ہتھیار ساتھ لایا ہوں اور میں نے یہ ریوالور فرنٹیئر میں آ کر لڑنے کے لیے چوری کیا ہے۔ میں نے
دیکھا کہ ان پٹھانوں کے چہرے چمک اٹھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ وہ مجھے قبائلی علاقے میں پہنچا دیں گے، لیکن یہ یاد رکھو، بوڑھے پٹھان نے کہا، اگر پتہ چل گیا کہ تم فرنگی کے جاسوس ہو تو پہلے تمہارا ایک ہاتھ کاٹا جائے گا، دوسرے روز دوسرا ہاتھ کاٹا جائے گا، پھر تمہاری آنکھیں نکال دی جائیں گی، پھر تمہیں پہاڑوں میں چھوڑ دیا جائے گا جہاں تم کو زندہ بھیڑیے اور گدھ کھا جائیں گے۔ مجھے سب منظور ہے۔ میں نے کہا، مجھے قبائلی علاقے میں پہنچا دو۔ کوہاٹ چھاؤنی کے باہر انگریز کا قانون نہیں چلتا، تم سمجھو کہ علاقہ غیر میں بیٹھے ہو، لیکن ہم تمہیں فقیر اے پی کے پاس بھیجیں گے۔ فقیر صاحب کے حکم کے بغیر تم ہماری لڑائی میں شامل نہیں ہو سکتے۔ میں نے اس سے پہلے فقیر اے پی کا نام سنا تھا، وہ ان قبائلی پٹھانوں کا لیڈر تھا، لیکن اس کے متعلق فوجیوں سے جو باتیں سنی تھیں ان سے ظاہر ہوتا تھا جیسے وہ ان کا روحانی پیشوا ہو۔ میں نے یہ بھی سنا تھا کہ انگریزوں نے اسے گرفتار کرنے کے لیے بہت بڑے انعام کا اعلان کر رکھا تھا، لیکن وہ کسی کے ہاتھ نہیں آتا تھا۔ عام قبائلی پٹھان جو اسے اپنا پیر و مرشد اور روحانی پیشوا سمجھتے تھے وہ بھی اس تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ فوجیوں میں یہ مشہور تھا کہ فقیر اے پی کو گولی لگتی ہی نہیں۔ خود میں فقیر اے پی کے متعلق باتیں سن کر یہی سچ سمجھتا تھا کہ فقیر اے پی مافوق الفطرت شخصیت ہے۔ ان پٹھانوں نے جب مجھے بتایا کہ وہ مجھے فقیر اے پی کے پاس بھیجیں گے تو میں بہت خوش ہوا۔ اگلے روز کا سورج طلوع ہوا، میں ایک لاری میں بیٹھا پہاڑوں اور چٹانوں کی دنیا میں چلا جا رہا تھا۔ جدھر نظر جاتی تھی پتھریلے اور ننگے پہاڑ تھے جن پر گھاس کی ایک پتی بھی نظر نہیں آتی تھی۔ کوہاٹ والوں نے مجھے رات سے پہلے بنو پہنچا دیا اور اب میں بنو سے آگے چلا جا رہا تھا۔ لاری میں تمام مسافر قبائلی پٹھان تھے، ہر ایک کے پاس رائفل تھی اور تمام مسافر مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے ان لوگوں کے آگے بہت بڑا جھوٹ بولا تھا کہ میں جہاد کا جذبہ لے کر آیا ہوں۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ میں اپنے گناہوں کی سزا سے بھاگا پھر رہا ہوں۔ لاری کئی جگہ رکی، کچھ پٹھان اترے، کچھ سوار ہوئے۔ جب لاری منزل پر پہنچی تو سورج غروب ہو چکا تھا، لیکن وہاں کوئی شہر یا قصبہ نہیں تھا۔ میرے ساتھ جو دو پٹھان تھے وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ ایک پگڈنڈی سی تھی جس پر ہم چلے جا رہے تھے۔ پھر ہم ایک خشک ندی میں سے گزرے، وہاں سے پار ہوئے تو دو پہاڑوں کے درمیان چلنے لگے۔ کم و بیش 3 گھنٹے چل کر ہم اونچے پہاڑوں کے درمیان ایک کھلی جگہ پہنچ گئے۔ چاندنی میں مجھے 4-5 کچے مکان نظر آئے۔ ہر مکان کی چھت کے اوپر کونوں پر قلعوں جیسے برج سے بنے ہوئے تھے۔ ان میں ایک مکان دوسروں سے اونچا تھا۔ ہم اس کے دروازے پر جا رکے اور ایک پٹھان نے دستک دی۔ ایک پٹھان نے دروازہ کھولا، میرے ساتھیوں نے اسے کچھ بتایا۔ دروازہ کھولنے والے نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر وہ میرے ساتھیوں سے باتیں کرنے لگا۔ میں ان کی زبان نہیں سمجھتا تھا، ان کے لب و لہجے اور انداز سے پتہ لگتا تھا کہ وہ آپس میں بحث کر رہے ہیں۔ آخر دروازہ کھولنے والے نے ہمیں اندر جانے کی اجازت دے دی اور ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ وہ خود چلا گیا۔ کچھ دیر بعد آیا تو اس نے مجھے اشارہ کیا کہ میں اس کے ساتھ چلوں۔ میں جب اس کے ساتھ چلا تو اس نے مجھے اپنے لہجے میں اردو زبان میں بتایا کہ وہ مجھے فقیر اے پی کے پاس لے جا رہا ہے۔ اس نے میری تلاشی لی اور میرا ریوالور اور چاقو اپنے قبضے میں لے لیا۔ پھر وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا۔ اس کمرے میں قالین بچھا ہوا تھا، دیوار کے ساتھ بڑے گاؤ تکیے رکھے ہوئے تھے۔ وہاں 3 پٹھان بیٹھے ہوئے تھے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ درمیان والا فقیر اے پی ہے۔ اس کا چہرہ نورانی تھا، اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی کہ میں ایک لمحے میں قسم کھا چکا ہوں کہ میں آپ کے حکم پر جان قربان کر دوں گا۔ میں نے کہا، مجھے موقع دیں، تم جاؤ۔ فقیر اے پی نے کہا، باہر والے کمرے میں جا کر بیٹھو، تمہارے رہنے کا بندوبست ابھی ہو جاتا ہے۔ میں نے قرآن مجید ایک پٹھان کو دیا۔ فقیر اے پی کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا، اس کے ساتھ ہاتھ ملایا اور میں اس کمرے سے نکل آیا۔ پھر میں اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں میرے 2 ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔